بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انتہائی میرے واجب الاحترام رائے حق مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ پیار بھرا السلام علیکم۔ یہ آج جمعۃ الوداع ہے۔ یہ جو آج کا جمعہ گزر گیا تو پھر شاید ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ جو بابرکت دن ہے یہ سال بعد ایک بار ہی آیا کرتا ہے، تو اس نے بہت سبق سکھایا ہے اس ماہ رمضان نے۔ یہ قرآن کریم میں جو میں نے قرآن کریم پڑھنے کا جو ایک دو لفظ جو قرآن کریم پڑھنے کے جو مجھے شرف ملا ہے، اس میں خاص کر اسی بات کی تشریح ہے یہ اصل میں۔ وَذَرُوا چھوڑ ڈالو، وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہریت کو چھوڑو تب باطن کو بھی چھوڑو، گناہ کا باطن بھی گناہ کی۔ روزہ ایسے ہے کہ کسی نے روزہ رکھا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں اس کو روزہ ہے یا نہیں۔ یہ باطن کی صفائی کا بہترین صابن ہے یہ۔ کہ روزے سے ملتا کیا ہے؟ تقویٰ۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر بھی مٹ جائے برائی سے تو باطن بھی اس کا صاف ہو جائے۔ وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ ڈالو ظاہر گناہ اور اس کا باطن۔ باطن یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں برائی کا خیال جو پیدا ہوگا، نقشہ بنے گا تو تعمیر ہوگی۔ نقشہ ہی نہیں بنا تو تعبیر کا، جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ مرے گا کیسے؟ جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ مرے گا کیسے؟ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب تک ہم یہ روزہ جو ہے، روزہ کہتے ہیں رکنے کو، رک جانا کس سے؟ جو حلال چیزیں اس سے بھی رک جانا، پابندی کرنا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی، چھپ کر اب کو کریں گے تبھی روزہ ٹوٹ جائے گا، ظاہر کریں تبھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کیا کرنا؟ ہم نے برائی سے بچنا، اگر ظاہریت سے بھی، پھر باطن سے بھی۔ باطنی کیا ہے؟ کہ جو لباس زیب تن، اپنا جو لباس ہے زیب تن یعنی خوبصورتی بنانا، اپنے وجود کو سنوارنا۔ قلت محبوبیت میں قلب سیر، اصل جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الہی سے دل آباد کرنا، یہ حقیقت ہے۔ لباس اگر خوبصورت بھی ہو، صوفیانہ ہو، سب کچھ ہو، مگر اندر کا وہ حالات وہ نہ ہو تو پھر وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ پہ نہ ہوا۔ اس کا صحیح پریکٹیکل یہی ہے کہ جیسے ظاہری ہماری شکل و صورت ہے، اسی کو ہم نے باطن میں بھی اسی پہ زندگی گزارنی ہے۔ چاہے رات کی تاریکی میں، چاہے دن کی کسی ویرانے میں، اگر برائی میسر آئے تو خدا کو یاد کرے کہ میں اس پروردگار کے سامنے ہوں، وہ مجھے حاضر و ناظر دیکھ رہا ہے، پھر وہ بچے گا تو اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ جب اس کا باطن پاک ہوا، باطن کا اندھیرا چھٹ گیا، باطن کہہ دے پردے کو، پردہ ہٹ گیا، تو پھر باب آدم کو دیکھنا کیا مشکل ہے، پھر محمد رسول اللہ کو بھی دیکھنا کیا مشکل ہے۔ پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کے خاص فضل سے، ذکر الہی کے اس نور سے، اللہ کے ذکر سے اس کا جب باطن پاک ہوا تو چھٹ گیا، اندھیرا چھٹ گیا، قلب مزکی ہو گیا، شیشہ صاف ہوا تو نظر پار ہو گئی۔ اگر فرض کیا یہ کام ضرور کرنا چاہیے
کوئی نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں کر رہے ہیں، اس پر تعلق صرف اللہ کی رضا ہو، صرف اللہ کی رضا ہو. کوئی دوسرے پہ اس کا اگر احسان یہ سمجھا کہ میں نے کسی پہ احسان کیا تو اس کا اپنا عمل ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہ اسے نکلا کہ میں یہ کیا یہ میں نے یہ کیا، میں اتنی خدمت کی تو کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے. تو اس کو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کو عزت دی ہے اگر تو کس نے دی ہے؟ اسی کائنات نے مالک کے، تو میں بھی اسی کے ساتھ رہوں، میں بھی اگر جو کچھ کروں اسی کے لیے کروں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے مہمان کی خدمت کرنا یہ سنت رسول ہے، اپنے مہمان کی توجہ کرنا یہ سنت رسول ہے. تو یہ بھی ہمارا ماہ رمضان کا یہ مہینہ بھی ہمارا مہمان ہے. اس کی تمام ڈیمانڈ جو ہے کہ سحری کے وقت روزہ رکھیں، اپنی اس کی مدت پوری ہونے تک اپنے زبان، نظر کو اور فحش گفتاری سے اور کسی ایسی چیز حلال ہو یا حرام ہو کھانے سے پرہیز کریں، رکے رہیں. اسی کو روزہ کہتے ہیں. باطن کی صفائی روزہ کیا دیتا ہے؟ تقویٰ. روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جس کی ظاہر اور باطن دونوں برائی سے بچ جائے، اسے پاک ہو جاتا ہے. ہدی للمتقین میں شامل ہو جائے گا. جب ہدی للمتقین میں شامل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اسے کہا کہ میں ایک ہدایت کروں گا، اسے ہدایت کا دکھا دوں گا. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ دکھا دینا. ہدایت کرنا یہ راستہ جا رہا ہے کہ بتا رہا ہے نا، یہ راستہ جا رہا ہے، یہ راستہ فلاں، یہ بتانا، راستے کو بتانا، دکھانا، اس راستے میں جاؤ، آگے مدینہ ملے گا. ہاں، دین کا جو تمام انبیاء علیہ السلام صلاح کا امام مل گیا تو پھر راستے کو کسی کو پوچھنے کی غرض رہی. طریقہ ہی ایسا ہے. میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا اپنی ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لو. جو دل کے اندر ہے وہی رکھو. جو کام کرو اس کا تعلق صرف اللہ کی رضا ہو، کسی بندے کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی عزت کے لیے نہیں، کسی شان کے لیے نہیں، کسی کرامت کے لیے نہیں. کوئی میں پیر بن جاؤں یا میں ایسے بن جاؤں، کسی کرامت کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے کیا اپنے یار کی یاری کو نبھانا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، اگر مجھے ہوا میں اڑنے کی صلاحیت اگر اللہ دیتا بھی ہے تو مجھے کوئی اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں، نہ میں شوق ہے اس کی. ہاں، اگر مجھے سجدہ شکر کی اگر توفیق دے دی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو نے مجھے سجدہ شکر کی توفیق دی ہے. جو بھی کام کرے اس کا تعلق صرف اللہ سے رکھے. ایک وقت آئے گا تو جب اس بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں کیا میرا پر کائنات کا مالک دیکھ رہا ہے. اگر یہ ایمان ہو تو گناہ ہو ہی نہ. یہ پورا کامل ایمان اسی وقت ملے گا جب اسے پتہ چل جائے گا وہ جو میں کرتا رہا ہوں یہ تو سارے کا سارا میرے پروردگار کو تو پتہ ہے، یہ ساری باتوں کا تو اس کو پتہ ہے. پھر کامل ایمان کا حقدار ہوگا. کامل ایمان ملے گا، ایک ایسا برتن مل جائے گا جس میں نور ایمان ملے گا، اس میں داخل ہوگا. جب نور ایمان نصیب ہوگا اسی نور سے باب آدم کو بھی دیکھ لے گا، محمد رسول اللہ کو بھی دیکھ لے گا. گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام صلاح کی سیر یوں ہی ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا بھی جانا چاہتا ہے تو خدا دکھا دیتا ہے. جب تک ظاہر اور باطن دونوں مزکی نہ ہوں، پاک نہ ہو جائے. ویسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ قد افلح من تزکیٰ، تاکہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا. من سے پاک کرنے کا کیا مراد ہے؟ کہ اس کی ظاہری بھی گناہ سے چھوڑے، باطن بھی چھوڑے. جو کام کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر کسی کا کام بھی کر رہے ہیں، کسی کا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہو کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، مگر یا اللہ تو اگر اس پہ راضی ہے میں بھی راضی ہوں، میں بھی یہی کام کر لوں گا. اس لیے کہ تو راضی ہو جائے
تو جو اس کی رضا کے لیے کرے گا اس کا اجر بھی وہی دے گا۔ جب ہم اپنا یہ سوچیں گے کہ میں نے یہ فلاں کے لیے یہ کیا، میں فلاں کی بھائی اس نے جس کے لیے اس کے لیے کیا تو اس نے کیا دینا؟ وہ تو خود محتاج ہے بارگاہ الہی میں، وہ کیا دے گا؟ خود اس کی رحمت کا جو محتاج ہے وہ کیا دے گا بیچارہ؟ دے گا وہی جو سب کو دینے والا ہے، جو سب کو دینے والا ہے۔ میرے کل بھی جو ڈاکٹروں کا ایک جو مجمع تھا، انہوں نے مجھے تو راستے میں ایک کہنے لگا جی دیکھیں یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قبر میں پوچھے گا یا حشر میں پوچھے گا یا موت کے وقت پوچھے گا؟ یہ ہے کوئی بات ہمارے کے پاس؟ تو میں نے کہا آپ کو جو حکم ملا وہ کام کریں، چھوڑیں دوسروں کو کہ ہم فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہ فلاں کیا انہوں نے بھی ایسے کیوں کیا۔ تقدیر کا جو معاملہ ہے، تقدیر کے آگے کسی کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ اگر فرض کیا فقیر کیا کام کیا ہے، کس کے ساتھ فقیر کی دوستی ہے؟ تقدیر کے ساتھ۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہو۔ وہ تقدیر تو اس کے آگے تو مجال نہیں کسی کی، وہ تو تقدیر کا ساتھ دے گا۔ اگر فرض کیا اللہ کو منظور نہ ہو تو اس کا پتہ بھی اگر اس کے حکم دے بغیر نہیں اگر حرکت میں آ سکتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقہ جہاں کیا وہ شہید ہو سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا انہوں نے پہلے ہی یہ سودا کر دیا، مل وکدا سجن مل جائے تو لے لما جند بیچ کے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی سودا کر دیا ہے کائنات کے مالک سے، وہ بچے بوڑھے سارے جنت میں لے گئے، بغیر کرائے سے چلے گئے، بلکہ اٹھا کر بلکہ ان کے لیے سختی سے منع کیا ان کو مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہے۔ یہ دیکھو سودا تو انہوں نے منافع کا تو سودا انہوں نے لے لیا، وہ مر تو یزید گیا جو خسارے میں رہ گیا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ، جب میں نے اسے یہ کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنا رب راضی کر لیا، رحمان راضی کیا، تو یزید نے تو شیطان راضی کیا، تو شیطان جہاں جائے گا وہیں وہ بھی جائے گا، تو کامیاب تو وہی گا جس نے رب راضی کر لیا ہیں، جس نے اللہ راضی کر لیا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے بڑے کہا کہ پیچھے چھوڑ کر نہ جاؤں، میرے جو پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی انتظار، جس کو راستے میں انتظار کرنی ہے ابھی کیوں نہ کر لیں، ساتھ ہی لے کر کیوں نہ چلیں، سارے کے سارے ساتھ لے کے وہ جنت کے سرداروں میں سردار پائے، تو وہ دوزخیوں کا سردار بن گیا، تو منافع والا تو جنت کے سرداروں میں سردار ہے وہ۔ تو یار آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تقدیر کا نہیں جی، وہ انہوں نے تو یہ کیا، تو میں نے ایسے بات ہوتا ہے تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں چلتی۔ اگر یہی کہہ لیں کہ فرض کیا کہ ہمارے بابا جی، میرے دادا جی حضور بابا جی آدم علیہ السلام صلاۃ، اللہ کے بڑے محبوب جن کا نام اللہ نے رکھا، نہ ماں نے رکھا، نہ باپ نے رکھا، نہ بھائی نے رکھا، نہ جمہور نے رکھا، نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ صفی اللہ، میری صفات رکھنے والا، سب نام حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ نے بیان کر دیے، کسی فرشتے کو نہ آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اللہ میں تو کوئی پتہ نہیں۔ ان کو کہا یا آدم، ہر معرفہ، چونکہ آدم جیسا دوسرا آدم کوئی نہیں، یا آدم ہو، اے آدم، انتا تو و زوجک الجنت، یہ جو افواہ کا جو ذکر کیا نا لوگوں نے، حدیث میں ہے، قرآن کریم میں کہیں افواہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ بھائی اماں افواہ کا ذکر ہے تو مجھے بھی بتائیں، یہ بھی حافظ قرآن کا یہ ہے ذکر؟ تو یار کہاں نکالا ہے یہ مولوی، کہاں سے نکالا ہے یار؟ میں اماں افواہ کا ذکر ہے کہ قرآن کریم میں تو مجھے بھی بتاؤ یار۔ زوجہ کہا گیا، زوجہ کیسے کہتے ہیں؟ جوڑے کو، جفت کو، ہیں پتہ ہے ہی نہیں ہے کسی کام کا۔ انتا تو و زوجو کا الجنت، تیری بیوی جنت، واکلا کھا،
ایسو شے تو ماں جو شے اس میں ہے، بلا تقربا، اور نہ قریب جانا، حاضی حصہ جا رہا تھا ایسے درخت کے قریب، بالکل قریب سے، حاضی حصہ جا رہا تھا اس درخت کے قریب، وتکونا ہو جائیں گے من الظالمین، ظالموں سے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ، کائنات کا بادشاہ۔ سن کون رہا ہے؟ جسے خلیفہ نائب بنایا، ابو البشر بنایا، سب فرشتوں نے سجدے سے سجدہ کروا کر بتکایا، اس کو بتا رہا۔ پھر وہ یوں بات ہو گئی، اس سے کیا پتہ چلا؟ تقدیر کے آگے کسی کی مجال نہیں۔ دوسری ایک میں مثال دے دوں، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ فقیر تقدیر کے ساتھ رہے گا۔ فقیر اگر یہ چاہتا کہ زمین اٹھا کر نیچے کر لوں، بے شماری باتیں ایسے ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اور کہا بھی زمین نیچے والی اوپر ہوگی، اوپر والی نیچے ہوگی، پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی، بے شمار آندھی طوفان آئے، کئی تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کی قومیں جو گمراہ ہوئی تو ان کی سزائیں لکھی ہیں قرآن کریم میں، ہر بات ہوئی، ان کے ساتھ سخت قہر نازل ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ان کو تکلیف دی کہ ہدایت پہ آ جائیں۔ جو نہیں آئے، جو آ گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جتنا بھی کوئی گناہ گار ہو، جب بارگاہ الہی میں جھک گیا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ تو اگر جھکا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہا کہ میں پھر بھی حق پہ ہوں، میں پھر بھی حق پہ ہوں، تو میں بھی ٹھیک ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا سب سے بڑی خامی غلطی یہ ہے۔ ہمیشہ یا پاک پروردگار، اگر تو نے مجھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ اگر تو مجھے ہدایت میرے قلب کو دے دی ہے تو پھر میرے گمراہ نہ کرنا۔ اس کا فکر رکھنا ہر وقت، کسی وقت میں گمراہی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ یغفر الذنوب جميعا، بخش دے گناہ سارے کے سارے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔